الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر سیوکس، السلام علیکم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ نظریہ تخلیق ربانی کیا ہے۔ اس سے اگلا نظریہ ہے ریاست کی ابتدا کے حوالے سے نظریہ قوت یعنی فورس تھیوری۔ تو سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھتے ہیں کہ اس نظریے کے حامیوں کا خیال ہے ریاست قوت اور جبر کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ عوام کے گروہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور جس گروہ کو باقی گروہوں پر فتح حاصل ہوئی اس کا سردار حکمران بن گیا اور مخصوص علاقے پر قابض ہو کر اپنے اقتدار اعلیٰ کو اس نے تسلیم کروا لیا۔ سرداروں کے درمیان جنگیں ایک بادشاہ کی حکومت کے قیام کا باعث بنی، تو اس لیے کہا گیا کہ بادشاہ کو جنگوں نے پیدا کیا۔ انگلستان، روس، اسپین، ناروے اور ڈنمارک میں مختلف قبائل کے درمیان رزم آرائی یعنی جنگوں کے نتیجے میں مضبوط حکمران وجود میں آئے اور انہوں نے ریاستوں کی بنیادیں رکھیں۔ یورپ ہی کی طرح ایشیا کے مختلف علاقوں میں گروہوں کے مابین جنگ و جدل نے ریاستوں کو جنم دیا۔ افغانستان اور وسط ایشیا کے علاقوں میں بھی ریاستیں جو ہیں وہ قبائلی جنگوں کے نتیجے میں ہی ابھری ہیں۔ تو یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ان ممالک کی۔ اس کے بعد ابن خلدون جو مشہور عرب مفکر ہے وہ بھی اسی نظریے کا قائل تھا۔ ہیوم، گریگوری ہفتم اور اوپن ہائم نے بھی اسی کو پسند کیا۔ جبر و قوت نے یقیناً عوام کو مجتمع کرنے اور ایک ریاست کی شکل میں ڈھالنے میں واقعی اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ ایک سبب نہیں تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو نظریہ ارتقاء ریاست میں ارتقائی یا تاریخی نظریے میں جو درست نظریہ اس میں بتایا کہ یہ ایک فیکٹر ضرور ہے ریاست کی تخلیق کے حوالے سے، دوسرے کئی اسباب نے بھی ریاست کی تخلیق میں نظریہ جبر و قوت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حصہ لیا۔ تو یہ نظریہ مختلف طبقوں نے یعنی نظریہ قوت اصل میں اپنے اپنے مفادات کے تحت ابھارا۔ چرچ نے اس کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریاست ظلم و جبر کی پیداوار ہے، تو ریاست کے اختیارات کو کم کرنے کے حامی انفرادیت پسند مفکرین نے اسی نظریے کو پیش کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ریاست ایک برائی ہے۔ قومی تشخص کو ابھارنے اور ریاست میں حاکم کو مضبوط بنانے کے حامی مفکرین جن میں نیتشے جیسے لوگ شامل ہیں وہ ریاست کی عظمت کی خاطر اس نظریے کو صحیح ثابت کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ تو یہ تھا نظریہ جبر و قوت کہ ریاست جبر و قوت کے نتیجے میں وجود میں آئی، جو در حقیقت صحیح اور درست نظریے کے تحت ریاست کی تخلیق میں شامل عوامل میں سے ایک عامل ہے، ایک فیکٹر ہے۔